فاطمہ بنت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان کو 3 طلاقیں ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ نہ تمہیں عدت کا خرچہ ملے گا عدت کے دوران، اور نہ تمہیں سکنا ملے گا. سکنا کا مطلب رہائش بھی شوہر کے گھر میں نہیں ہوگی. تو وہ اسی طرح اس حدیث کو بیان کیا کرتی تھیں صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مطلقہ ثلاث ہے، جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. وہ حدیث کو یوں بیان کرتی تھی. حضرت عمر نے جب اپنے دور حکومت میں قانون بنایا تو قانون میں یہ کہ جو عورت جس کو بھی طلاق ہوگی نا، وہ عدت بھی شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور عدت کے دوران خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. تو ایک صحابی نے یہ حدیث پیش کی کہ حضرت فاطمہ سے تو یہ حدیث منقول ہے کہ انہوں نے تو فرمایا کہ جو 3 طلاقوں والی ہے نہ اس کو خرچہ ملے گا، نہ رہائش ملے گی، عدت بھی کہیں اور گزارے گی، خرچہ بھی شوہر کے ذمے نے. لا نفقۃ لہا ولا سکنا، یہ الفاظ ہیں. المطلقۃ ثلاثا لا نفقۃ لہا ولا سکنا، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، شاید بخاری میں بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں ہے کہ جیسے حدیث آئی فوراً فیصلہ چینج کر لیا، نہ. انہوں نے فرمایا کہ لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے عمل کو ایک عورت کے کہنے پہ بولو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اللہ کی کتاب نے کیا کہا ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. جہاں بھی قرآن میں طلاق کا تذکرہ ہے تو لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، طلاق کے بعد قرآن کہتا ہے عورت کو گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے. تو قرآن طلاق کے بعد عورت کے سکنا یعنی سکونت کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے گی، اور خرچے کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ نفقہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں یوں تطبیق دی جا سکتی تھی کہ قرآن جس طلاق یافتہ کا تذکرہ کر رہا ہے وہ 2 طلاقوں والی ہے یا 1 طلاق والی ہے، 3 والی نہیں ہے. اور حدیث جس کا تذکرہ کر رہی ہے وہ کتنی ہے؟ 3 طلاقوں والی. لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ قرآن نے یہ فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق والی یا 2 طلاق والی یا 3. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی طلاق یافتہ ہوگی اس کو نہ شوہر گھر سے نکالے گا نہ وہ خود گھر سے بولو نکلے گی. تو انہوں نے کہا ہم ایک عورت کے کہنے پر اس قانون کو چینج نہیں کر سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے عورت خود تو نہیں کہہ رہی، وہ تو پیغمبر کی حدیث پیش کر رہی ہے نا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لا ندری احفظت ام نسیت. ہمیں نہیں پتا کہ یہ عورت نے وہ نبی کے الفاظ کو یاد رکھا بھی ہے یا بھول گئی ہیں. یہ نبی کا حکم پورا کیا تھا، اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے بقیہ اماموں کے نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، جب ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر وہ عورت کا نان نفقہ یا عدت شوہر کے ذمے، شوہر کے گھر میں نہیں ہے. امام شافعی شاید ایک چیز کو لیتے ہیں کہ نان نفقہ نہیں ہے سکنا ہے، یا اس کے الٹ کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں اس حدیث کی بیس پہ. لیکن امام حنیفہ نہیں کرتے. یہ امام حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ بھئی اس میں کوئی بھی تعویل کی جائے گی، وہ تعویل کیا ہے وہ تو بیٹھ کے سوچتے رہو. لیکن کہہ رہے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ طلاق یافتہ عورت عدت بھی شوہر کے گھر، چاہے 1 طلاق ہو چاہے 3 طلاقیں ہوں، اور اس دوران نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. 1 طلاق ہو 2 3 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی بھی آ کے آپ کو حدیث دکھا دے گا اس زمانے میں کہ دیکھو حنفی علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر عدت گزارے گی، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث کہتی ہے 3 طلاقوں والی نہ اس کا نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. تو اب بتاؤ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہو یا پیغمبر کی بات مانتے ہو؟ اور حدیث کا نمبر بھی یاد کر کے آیا ہوا ہے وہ. تو جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہوگا نا اس کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے. ایسے لوگوں کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے. ان کو فوراً کہا جائے کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو گھر میں نہ نکالو. اب اللہ کے قول پر عمل کرتے ہو یا اپنے محلے کے مسجد کے مفتی کے قول پر عمل کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میرے مفتی کے قول پر نہیں، اس نے حدیث کا حوالہ دیا ہے. تو آپ فوراً بول دو ابو حنیفہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ وہ بھی قرآن کا. ہماری مسجد کے امام بھی کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا الزامی جواب ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اپنا فقہ ہم لازمی تھوپ دیں دوسرے کے اوپر. ہمارا مطلب یہ کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں وہ کن بیسس پر ہوتے ہیں. ہر ایک کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ ہے نا, اس میں قرآن کو حدیث کی نسبت زیادہ ویلیو دی گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, اگر حدیث متواتر ہے پھر وہ قرآن کے برابر ہے. متواتر کا مطلب اتنی سندوں کے ساتھ, اتنے سلسلوں کے ساتھ منقول ہے کہ اس میں اب غلطی کا امکان ختم ہو گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ کس کے لیول کی ہے؟ پھر قرآن کے لیول کی ہے. پھر اس میں قرآن پہ اضافہ جائز ہے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. تو آج کل کے جو اسکالرز یوٹیوب پر آ رہے ہیں, پڑھا وڑا کسی نے کچھ نہیں ہوتا, بیٹھ کے چند حدیثیں رٹ کے ریفرنسز یاد کر کے یوٹیوب پہ دکھا کے قرآن اور سنت کے نام پہ منجن بیچنے کا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہر چیز کو پراپر وے میں پڑھا جائے گا, اس کے بعد انسان فتویٰ دینے کا اہل بنتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے جب نکلتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو.